من ان المحصلین، دیکھا یہ تھا کہ اچکنے والے، اچکے ہوتے ہیں نا، اچکے، سمجھتے ہیں؟ جی جو اچانک نظر بچا کے چیز اچک لیتے ہیں، چوری ہوتے ہیں بیسیکلی وہ. تو انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ اچکنے والے جو ہیں تکاثرت ہممہم، ان کی اچھا نہیں، اچکنے والے نہیں ہیں یہاں پہ، محصلین، علم حاصل کرنے والے، سوری، علم حاصل کرنے والے یعنی طلبہ. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ طلبہ جو ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، قد تکاثرت ہممہم، ان کے حوصلے کم ہو گئے ہیں. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگوں کے حوصلے کم ہوئے ہوئے ہیں نا. اس دن آپ کہہ رہے تھے بلاغت، بلاغت بھی پڑھنی پڑے گی. تو اس زمانے میں علماء فضلاء نے دیکھا تھا کہ بچے جو ہیں، جو علم حاصل کرنے آئے ہیں، ان کے حوصلے کم ہو گئے ہیں. کس چیز سے کم ہو گئے؟ ان استطلاعی توالی انواری، متول کے جو انوار ہیں، ان انوار کے جو مفاہیم ہیں، جو توالے ہیں، ان کی اطلاع پانے سے، ان کو سمجھنے سے، ان کو سمجھنے سے ان کی ہمتیں جو ہے وہ تھک گئی ہیں. تقاعدت عزائمہم، ان کو ارادے ڈھہ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں. اولا میں آئے تھے بڑے جذبے سے، بڑے شوق سے کتابوں کے رٹے ماریا کرتے تھے. ایسے ہوتا تھا نا. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا؟ تنی میری آواز شاید آپ تک نہیں پہنچ پاتی. چلیں. سر جی آواز آ رہی ہے؟ ایسے تھا، بالکل صحیح فرمایا. اچھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو آئے تھے ان کے عزائم اب ہو گئے ہیں کم، تقاعدت، بیٹھ گئے ہیں، ڈھہ گئے ہیں ان کے عزائم، ان کے حوصلے، ان استکشافی خبیاتی اسرارہی، متول کے رازوں کے مخفیات کو سمجھنے سے. اس کے اندر جو راز ہیں ان کے مخفیات کو سمجھنے سے، ان کے کشف سے ان کے ارادے جو ہے تھک گئے. وَإِنَّ الْمُنْتَحِلِينَ، اچھا یہ ہیں وہ اچکے. اچکوں کی بات میں نے پہلے کر دی تھی. اور انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا، ایک تو انہوں نے دیکھا طلبہ کو، طلبہ کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے وہ انہوں نے بتا دی، دو پرابلمز بتا دی. دوسرا انہوں نے دیکھا اچکے، ان المنتحلین قد قلبوا اہدا کل اخذی والانتہابی. انہوں نے دیکھا کہ جو اچکنے والے ہیں، انہوں نے لینے اور جھپٹنے، اخذ لینا، انتہاب جھپٹنا، لینے اور جھپٹنے کی گردنوں کو موڑ لیا ہے. یا سوری، گردنیں نہیں، اہداک مانے ہدکا کی جمع ہے. ہدکا جو ہے وہ آنکھ کے گوشے کو کہتے ہیں. انہوں نے لینے اور جھپٹنے کے گوشوں کو پلٹ لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کنکھنیوں سے دیکھنا، سمجھتے ہیں؟ کنکھنیوں سے دیکھنا. نہیں سمجھ آتی ہے والی لینگویج؟ نہیں۔ آنکھ کے سائیڈ سے دیکھتے ہیں آپ،
یعنی آپ چہرہ نہیں پھیرتے، جیسے میں اس وقت بالکل لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں، اب مجھے اگر دائیں یا بائیں کوئی چیز دیکھنی ہے تو میں اپنا چہرہ نہیں گھماتا، بلکہ کیا کرتا ہوں، آنکھوں کے سائڈ سے دائیں طرف دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف کیا ہو رہا ہے، یا بائیں طرف دیکھتا ہوں بائیں طرف کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے حدقہ، آنکھوں کے اطراف. تو جب کسی نے کوئی چیز اچکنی ہوتی ہے، جھپٹنی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، دائیں بائیں چیک کرتا ہے بغیر چہرہ موڑے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. صحیح ہے؟ تو یہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو اچکنے والے ہیں انہوں نے لینے اور جھپٹنے کی جو تیاری ہے وہ کر لی ہے. وَمَدُّ أَعْنَاقَ الْمَسْحِ مسخی، اور انہوں نے اس کتاب پر مسخ کی گردنوں کو بلند کر لیا ہے. مسخ پر بھی جری ہو گئے، اس کے معنی کو بگاڑنے، اس کے مفاہیم کو بگاڑنے پر بھی جری ہو گئے. تو دو چیزیں انہوں نے دیکھی تھی طلبہ میں، دو چیزیں دیکھی تھیں ان لوگوں میں جو بظاہر علماء میں تھے، بظاہر پڑھانے والوں میں تھے، لیکن گڑبڑ کرتے تھے. تو یہ چار چیزیں دیکھ کے انہوں نے تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ اس کی ایک اور شرح لکھ دیں جس میں آپ اختصار رکھیے گا اور صرف دو تین چیزوں پر فوکس رکھیے گا. چلے میٹنگ دوبارہ جوائن کرنی ہے. اچھا جی، کنتو ادرک. اب امام تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اپنے بارے میں بات شروع کر رہے ہیں. ابھی تک تو بات یہ تھی کہ حالات کیا تھے، میں پہلے لکھ چکا تھا، لوگ میرے پاس دوبارہ لکھوانے کا مطالبہ کرنے کے لیے کیوں آئے تھے، یہ ساری بحث چل رہی تھی. اب اپنے حالات بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزر رہی تھی، میں کن حالات کا شکار تھا اس زمانے میں، میری زندگی کا گزر بسر کیسا ہو رہا تھا. کنتو ادرب ان حاضل خطبی. خطب کہتے ہیں کسی پیغام کو، بعض اوقات کسی بڑے کام کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کنتو ادربو، میں اعراض کرنے لگا، میں منہ موڑنے لگا اس کام سے، صفحن پہلو پھیرتے ہوئے. پہلو پھیرنا سمجھتے ہیں؟ پہلو پھیرنا، جی سامنے جی سے سمجھ رہا کوئی ہوں. آیا، ہم نے دائیں طرف رخ کر لیا، ہم دائیں طرف ہو گئے، دائیں سے آیا ہم بائیں طرف ہو گئے. تو میں پہلو پھیرنے لگ گیا اس کام سے کہ یہ کہاں میرے پاس آ گئے دوبارہ اس کام کے لیے. وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ کشن، اور میں مرام مانے ہوتا ہے مقصد، جو آنے والوں کا مقصد تھا اس مقصد سے پلٹنے لگا، اس مقصد سے دور ہونے لگا. کیوں ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ بڑا پیارا جملہ ہے ان کا، بڑا پیارا جملہ ہے یہ جو اگلا جملہ ہے. علماً منی، مجھے یہ بات معلوم تھی. وہ مجھے آئے تھے دوبارہ بات کرنے، پوچھنے کہ حضرت آپ ایک اور لکھ دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مطلب جیسے آپ نے میری تعریف کر دی ابھی کہ جی آپ اچھا پڑھا رہے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو ان جی کو میں وہ سمجھ اچھے رہا ہوں. لگ رہے تھے علامہ صاحب جو آئے تھے ان کے پاس.
ان کو وہ علامہ صاحب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پسند آئے تھے، اسی لیے وہ لوگ آئے تھے کہ آپ دوبارہ کام کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر ایک کو ہر ایک کی بات سمجھ آ رہا ہے، ہر ایک کو ہر ایک بندہ سمجھ آ جائے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بھلے کوئی کتنا ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا، اس کی باتیں نہیں سمجھ آتی، اس کا انداز نہیں سمجھ آتا، تو کہہ رہے ہیں علم منی۔ میں ان کی بات اس لیے نہیں مان رہا تھا کہ مجھے یہ بات معلوم تھی بھی انا مستحسن الطبائی بھی اثر رہا۔ جملہ سنیے گا، بڑا مزیدار ہے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ تمام طبیعتوں کو اچھی لگے، مستحسن، تمام طبیعتوں کو اچھی لگے، و مقبول الاسمائی ان آخریہا، اور گفتگو کے آخر تک، کلام کے آخر تک سماعتیں اس کو قبول کر لیں۔ میں ایسا کوئی کلام لکھوں، ایسا کوئی کلام کروں کہ جو تمام طبیعتوں کو پسند بھی آ جائے، تمام سماعتیں اسے ابتدا سے آخر تک قبول بھی کر لیں۔ امر، یہ ایک ایسا کام ہے لا یسیعہ مقدرۃ البشری، جس کی گنجائش بشر کی قدرت میں نہیں ہے۔ بشر ایسا کلام نہیں کر سکتا، بشر ایسی گفتگو نہیں کر سکتا، مجھے یہ بات معلوم تھی۔ انما ہوا شان خالق القوی والقدری، یہ تو صرف اور صرف قوت اور قدرت والے خالق کی شان ہے، اسی کا کلام ایسا ہے کہ وہ کلام سب کو اچھا بھی لگتا ہے، اس کلام میں الف لام میم سے لے کر والناس تک سب سماعتوں کے نزدیک مقبول بھی ہے، قابل قبول بھی ہے۔ بندہ نہیں کر سکتا ایسا کلام۔ تو کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا، کچھ لوگ پریشان ہو رہے، کچھ لوگوں کی ہمتیں ختم ہو گئی ہیں، کچھ لوگ اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر کلام میں یہ ہوتا ہے، میں دوسرا لکھوں گا اس میں بھی ہوگا، مجھے پتا تھا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اعراض کر رہا تھا۔ بس یہ بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا چلے، میں یہیں پہ روکتا ہوں اس کو۔ انہوں نے میں ایسی بات ایک اگر منٹ، آپ یہ والی بات میری پوری ہونے دیں۔ علماً منی جو بتایا تھا نا کہ مجھے معلوم تھا، میں کیوں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے معلوم تھا۔ اب انہیں کیا کیا معلوم تھا، ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ چیزیں یہ گنا رہے ہیں۔ ابھی یہ پہلی چیز انہوں نے گنائی ہے، صحیح، آگے اور چیزیں بھی گنائیں گے، وہ میں انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا آپ کو آگے اور چیزیں جو گنائیں گے، لیکن میں آپ کو بات کو وہ مطلب ریلیشن بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید چیزیں انہوں نے گنانی ہے کہ مجھے کیا کیا معلوم تھا کہ جس کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یار دوبارہ اس کام میں نہ پڑھوں، بس ہو گیا سو ہو گیا۔ تو ایک وجہ انہوں نے بتا دی، آگے اور وجہ بتائیں گے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔